اور آج کل تو ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا جی ہمارے معاشرے میں کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ گئے ہیں۔ ایک آدمی ہے، گلوکار ہے، گانے گاتا ہے، وہ اس گلوکاری کو اللہ کی دین سمجھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایمانی لیول کتنا کو نیچے آ گیا ہے کہ ایک آدمی گانے گا رہا ہے بھئی، اور اس گانے کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ رہا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، چلو اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو اتنا ہلکا لے رہا ہے کہ سرعام اس کو کر رہا ہے۔ سرعام گناہ۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کوئی گناہ کرتا تھا تو چھپاتے تھے، شرمندگی کا اظہار کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہے۔ رات کو ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو اس گناہ کو چھپا دیا ہے بھئی، رات کی وجہ سے وہ چھپ گیا، لیکن وہ اتنا بدقسمت ہے کہ صبح خود آ کر دوستوں کے سامنے اس گناہ کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے رات کو یہ کیا۔ یہ بھی سرعام گناہ کے اندر شامل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں آپ چوکوں چوراہوں میں چلے جائیں، بد نظری ہو رہی ہے، عورت گزر کر جا رہی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو تاڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ سرعام گناہ تو ہے، یہ سرعام گناہ ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں اس حوالے سے، سرعام گناہ کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر گناہ گار کی معافی ہوگی، لیکن جو سرعام گناہ کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو سرعام گناہ کر رہا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں رہا، وہ اس گناہ کو اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چوری کی ہے اور اس کو اپنی چالاکی سمجھتا ہے، زنا کیا نعوذ باللہ اس کو اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے اس کو اپنی چالاکی سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی، اگر آپ دنیا کے قانون کے پکڑ میں نہیں ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے پکڑ میں ضرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم تمہارے شہرک سے بھی قریب ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ایک جگہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ ہم انسان کے طاق میں ہیں۔ طاق لگانا کسے کہتے ہیں؟ طاق لگانا، طاق لگانا کہتے ہیں کہ ایک شکاری شکار کھیلنے جاتا ہے، جا کر جب اس کو شکار نظر آتا ہے نا جی، تو وہ شکار کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے، شکار کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے، نشانہ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور عین اس وقت جب اس نے نشانہ لگانا ہوتا ہے اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ پتے کی سرسراہٹ کی آواز بھی نہیں آتی ہے، پن ڈراپ سائلنٹ، سوئی گرانے کی آواز بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شکار ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اس انداز میں اور اس پوزیشن میں بیٹھا ہوگا تو اس کی کتنی توجہ اس شکار کی طرف ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس طرح تمہیں دیکھ رہا ہوں، بتاؤ بچ کر جا سکتے ہیں؟ ساری زندگی گناہ، سارا دن گناہ، ساری رات گناہ ہے بھئی، اور پھر بھی صبح جوان اٹھتے ہیں، پھر بھی صبح توانا تندرست اٹھتے ہیں، جسم میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس دماغ سے ہم گناہ کے بارے میں سوچیں اس دماغ کو معاف ہونا چاہیے، جس کان سے اس گناہ کو کیا جا رہا ہے اس کان کو بہرا ہونا چاہیے، جس آنکھ سے اس گناہ کو کیا جا رہا ہے اس آنکھ کو اندھا ہونا چاہیے، اور جس زبان سے اس گناہ کو کیا جا رہا ہے اس زبان کو گونگا ہونا چاہیے، جس طاقتور جوانی کے نشے میں اس گناہ کو کیا جا رہا ہے اس جسم کے اوپر فالج کا اٹیک ہونا چاہیے، جبکہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو بالکل توانا اور تندرست ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے باوجود ہم غور نہیں کرتے ہیں، پھر اسی گناہ کے دلدل میں، پھر وہی کام۔ آخر کب تک؟ اگر دنیا میں آپ پکڑے نہیں گئے، ہم پکڑے نہیں گئے، قیامت کے دن تو پکڑے جائیں گے کہ نہیں؟ اور قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت ہم سمجھتے ہیں قیامت ابھی دور ہے، یاد رکھیں جس کی دنیا کی آنکھ بند ہوگی اس کی قیامت شروع۔ من مات فقط قام قیامہ،
جو مر گیا اس کی قیامت شروع. دنیا کے ابھی کتنے فرشتے ہیں یہاں پر ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہی تو امتحان ہے دنیا کا. غیب کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوگی غیب کے پردے ہٹ جائیں گے تو پھر اسرائیل بھی آتا ہوا نظر آئے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قبر کے منکر نکیر بھی نظر آئیں گے، قبر کے اندر سانپ اور بچھو بھی نظر آئیں گے، قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی بھی کھلی نظر آئے گی. اور اگر نیک کام کیا ہے تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی نظر آئے گی، جنت کے باغ نظر آئیں گے، قبر تا حد نگاہ وسیع نظر آئے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم جا کر وہاں قبرستان جا کر قبر کھول کر دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن ہماری یہ جو دنیا کی آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی ہیں. جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور غیب کی آنکھیں کھلیں گی پھر ہمیں نظر آئے گا کیا کچھ ہو رہا ہے.